بات ذہن میں رکھیے گا کہ عید نئے لباس پہننے کا نام نہیں ہے، عید رنگا رنگ کھانے کا نام نہیں ہے، عید اللہ کے شکرانے کا نام ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اپنے رب سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا۔ جب عید کے دن سب سے ملتے ہو تو رب سے کیوں نہیں ملتے ہو؟ عید کے دن تو ان سے بھی ملتے ہو جو تم سے ناراض تھے، عید کے دن ان سے بھی تم جفیاں لگاتے ہو جن سے تم بہت دور ہو چکے تھے۔ تم کہتے تھے کہ رسم زمانہ بھی ہے، دستور بھی ہے، آج عید کا دن ہے، آج تو گلے ملنا چاہیے۔ تو یار دشمنوں کو بھی بڑھ بڑھ کے گلے سے ملتے ہو، تو عید کے دن رب سے ملنے مسجد میں کیوں نہیں جاتے ہو؟ اس دن کیوں اللہ سے دور ہو گئے ہو؟ تو 5 گانا نماز کا آپ اہتمام کیجئے۔ ایک اضافی نماز تمہارے اوپر عید کے دن واجب کر دی گئی ہے، تو اس کو بھی ادا کیجئے۔ اللہ کے حضور سرخروئی اور کامیابی کے لیے دعا مانگتے ہوئے ماہ صیام سے رخصت ہوں۔ روزوں کے اندر ہماری جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، روزے کو ان کے پورے آداب کے ساتھ ہم رکھ نہیں پاتے، تو اس کا کفارہ صدقہ فطر کے نام سے ہمارے اوپر واجب کیا گیا ہے۔ ہر وہ شخص جو مال نصاب کا مالک ہے اور اس پر سال گزرنا شرط بھی نہیں ہے، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، اور صدقہ فطر کے ذریعے سے ہم غریب لوگوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کرتے ہیں۔ تو غرباء کو، مساکین کو عید کی خوشیوں میں شامل بھی کیجیے، اور ان کی ضروریات کا ضرور خیال کیجیے۔ اپنی ہمسائیگی میں، اپنی رشتہ داریوں میں بہت خیال رکھیے گا، اور لوگوں کو عزت نفس دیجیے گا، لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھیے گا، اور اپنے بچوں کو بھی اس بات کی تلقین کیجیے گا کہ وہ عید کے موقع پر اپنے دوستوں کو، بچیاں اپنی سہیلیوں کو ان کا پورا خیال رکھیں، اور ان کی عزت نفس کا بھی خیال رکھیں۔ یہ بچپن کے اندر ہی بچوں کو جو اپنی انفرادیت جتلانے کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے، یہ ساری زندگی ختم نہیں ہوتا، اور یہ عمومی طور پہ یہ وہ مواقع ہوتے ہیں جن مواقع پہ یہ احساس ان کا جو ہے وہ اجاگر ہوتا ہے، پھر بڑھتا ایک مرض بن جاتا ہے۔ اس لیے بچوں کو بچپن کے اندر ہی دوسروں کا احساس سکھائیے، بلکہ بچوں کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دیجیے۔ بچوں کو جب آپ سکول جاتے ہوئے خرچی دیتے ہیں یا ایسے مواقع پر، تو ان کو ساتھ یہ بھی کہہ دیجیے کہ آپ اپنی ہمجولیوں کا اور اپنے دوستوں کا ضرور خیال رکھنا ہے، اور ان کو ان خوشیوں میں ساتھ شامل کرنا ہے۔ ان کو دینے کی عادت پڑے بچپن کے اندر، اور جو بچپن میں دینا شروع کر دیتے ہیں وہ بڑھاپے تک بانٹتے رہتے ہیں، اور جو بانٹتا رہتا ہے اللہ اس کو کمی نہیں آنے دیتا۔ تو یہ مزاج اچھی طرح سے راسخ ہو، بچوں کے اندر پختہ ہو۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن رو رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ عمر عید کے دن رو رہے ہو؟ تو کہا مجھے نہیں پتا میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا کہ نہیں، میں مقبولین میں سے ہوں یا مطرودین میں سے۔ اگر مقبول ہوں تو اچھی بات ہے، اور اگر مقبول نہیں تو روزے منہ پہ مارے جاتے ہیں۔ تو اس لیے عید کا موقع ہمارے لیے ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے، اور عید کا موقع ایک اعتبار سے بہت بڑی خوشی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق نصیب کی کہ ہمیں 29 یا 30 روزے نصیب کیے۔ روزے 30 ہوں یا 29 ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ ثواب پورے 30 کا عطا کرتا ہے۔ یہ یوم افطار جس کو عید الفطر کہا جاتا ہے، یہ سجدہ شکر ہے اللہ کے حضور کے مالک، تو نے ہمیں ہدایت عطا کی، تو نے ہمیں توفیق عطا کی، اور تیری توفیق کے بغیر سخت گرمی کے یہ روزے ہم نہ رکھ پاتے، تیری توفیق کے بغیر فاقے نہ کاٹ پاتے۔ یہ تیرے ہی کرم سے، تیری ہی دی ہوئی توفیق سے ہمیں صبر نصیب ہوا۔ الصوم نصف الصبر، روزہ آدھا صبر ہے۔ تو جس نے توفیق دی، اب اسی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم کھلے میدان میں، ہم مرکز میں، ہم مسجد میں، ہم مختلف جگہوں پہ جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہو کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں، مالک میری توفیق بھی تیرے کرم کا صدقہ، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ تو نے توفیق دی تو روزے رکھے گئے، تو نے توفیق دی تو گنتی کے دن پورے ہوئے، تو نے توفیق دی تو مالک تیرے ہی حضور حاضر ہوئے، اور یہ تیرا ہی کرم ہے اور تیری ہی کرم نوازیوں کے رنگ ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نے میرا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا، اے معاذ واللہ انی لاحبک، اللہ کی قسم میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ پھر دوبارہ فرمایا، واللہ انی لاحبک، اے معاذ
میں اللہ کی قسم تم سے پیار کرتا ہوں. اور اس پیار کی وجہ سے حضور نے حضرت معاذ بن جبل کو بتایا کیا, میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد ان کلموں کو جو میں تمہیں بتا رہا ہوں ان کو ترک نہیں کرنا, اس کو بھولنا نہیں ہے, اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اور اللہ مجھے توفیق دے اپنی عبادت کی, مجھے توفیق دے اپنے ذکر کی, مجھے توفیق دے اپنا شکر ادا کرنے کی. اور اللہ فرماتے ہیں میری دی ہوئی نعمت پر میرا جب تم شکر ادا کرو گے میری دی ہوئی توفیق کے ساتھ, تو میں تم سے عہد کرتا ہوں لئن شکرتم لازیدنکم, میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. اللہ اکبر. شکریہ سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے, نعمت میں برکت ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکریہ ادا کرو اور ایمان لاؤ. اللہ کی چاہت نہیں ہے کہ تجھے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے, جو آگ تمہاری ہڈیاں توڑ کے رکھ دے, تمہارا گوشت جلا کے رکھ دے اور تم وہاں ذلت سہو. یہ تمہارے رب کی منشا نہیں ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں جنت کی بہاریں نصیب فرمائے. یہ تمہارا عمل ہے کہ تم عذابوں کو خرید رہے ہو, تم عذابوں میں چھلانگیں لگا رہے ہو. اس کی مرضی کیا ہے, اس کی رضا کیا ہے کہ تم شکر ادا کرو اور اس پر ایمان لاؤ, تو وہ تمہارے گناہ بھی معاف کرتے, تمہارے درجے بھی بلند فرما دے. بلکہ ایک دوسرے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تم جہنم کے گھڑے میں گرنے والے تھے, ایک جنبش پاک کی دیر تھی کہ تم ایندھن بن جاتے. کہا کہ میری نعمت کا شکر ادا کرو کہ جس نعمت نے, اس نعمت سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, تمہیں جہنم سے نکال کے جنت کی راہوں پہ ڈال دیا. تو ہمارا رب ہمیں بخشنا چاہتا ہے, ہمارا رب ہماری مغفرت کرنا چاہتا ہے, ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے. رحمت رب بہانہ میجویت, اس کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہیں, اور بندوں کو بخشنا اسے بڑا پسند ہے. تو وہ کتنا کریم ہے, کتنا کریم ہے, کتنا کرم فرمانے والا ہے, کتنا رحیم ہے بندوں پر. جب بندے عیدگاہ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اور چیخ چیخ کے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ کیا مزدوری دی جائے اس مزدور کو جو کام پورا کرے. تو وہ کہتے ہیں مالک اجر تو پورا ہی ملنا چاہیے. تو فرمایا یہ چیخ چیخ کے جو مجھے پکارتے ہوئے آ رہے ہیں میں نے ان کو بخش دیا. اور وہ چیخ چیخ کے کیا کہتے ہوئے آ رہے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. میرا دل تڑپ رہا ہے جل جل رہا ہے سینہ مجھے گرد میرا ہے کوئی جہاں میں بھی پکار گا نہیں دور ہے مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے جل جل رہا ہے سینہ کہ دوا وہی ملے گی کہ دوا وہی ملے گی مجھے چلو مدینہ میرا دل تڑپ رہا